ہاں جی جی السلام جی علیکم میں جان صاحب، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں جی. آپ سنائیں کیسے ہیں لائر صاحب؟ جان جانی سب سے جنا پہلے جان، میرے کچھ کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک جی ٹھاک جی ہوں. جی. آپ کا طریقہ کافی جولی ہے لوگوں کو سمجھانے کا. ایکچولی یو آر ڈوئنگ ریئلی نائس ورک. بٹ میرے حساب سے اٹس کائنڈ آف ٹائم ویسٹ بیکاز آپ اور جو بھی چیزیں ہیں اٹس موسٹ آف دا تھنگز آر فینٹیسی. اگر آپ ڈارون تھیوری کو نہیں مانتے، ایوولوشن کو نہیں مانتے اور ہیومن ایوولوشن کو نہیں مانتے تو آپ کی جو بکس ہیں اس کے حوالے سے بھی اسی طرح یہ کہ جیسے کہ اگر میں کہوں کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے تو اس کو کس نے بتایا کہ وہ بہت خوبصورت ہے؟ تو وہ کہے گی مجھے خود فیل ہوتا ہے آئینے میں دیکھ کے. تو جتنی بھی ہمیں ریلیجیس بکس ملتی ہیں وہ ساری خود ہی بتاتی ہیں کہ میں اوپر والے کی طرف سے بھیجی گئی ہوں. جبکہ سب سے اولڈسٹ بک چائنیز بک ہے جو کہ مور دین 5000 ایئر لکھی گئی ہے. اور جبکہ کسی بھی ایک بھی ریلیجیس بک میں آپ کو جو ہے وہ ڈائناسورس کے بارے میں نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے، آپ کتنا مرضی بات کو توڑے مروڑے ادھر سے لائیں کہیں نہیں وہ تو اس کے لیے ضروری نہیں تھا. ایکچولی عرب کو پتہ ہی نہیں تھا وٹ از ڈائناسورس. ٹھیک ہے، ایون کہ آپ اگر دیکھیں کہ عرب کو تو گوس کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا کہ سوری موس کے بارے میں، یہ جو اوپر جو سینٹا لے کے جاتے ہیں، تو انہوں نے ایک تھیوری ہاں بنائی جو آپ واقعہ معراج کے حوالے سے بھی ہے. تو میں زیادہ سوالوں کو مکس نہیں کروں گا، سلولی ون بائی ون کوشچن آپ سے لیتا جاؤں گا. آپ جو ہے یہ میری اگر میں ڈیبیٹ ہار بھی گیا یا میں آپ سے لرن کروں گا بیکاز آپ کے پاس نالج ہے، دیٹس نائس. بٹ میرے پاس جو ہے وہ آج کا نالج ہے. ایک آج کا پڑھا لکھا مسلمان دین کو کیسے دیکھتا ہے میں اس پہ بحث کروں گا. بٹ اگر میں ہار گیا تو آئی ول لرن ٹوڈے. آئی ول ناٹ فیل کہ یار آپ نے میری بےعزتی کر دی یا مجھے بہت برا لگا. نہیں، میں آپ سے سیکھ کے جاؤں گا. بٹ ایک پڑھا لکھا مسلمان کیوں جب یورپ میں جاتا ہے، آسٹریلیا جاتا ہے، کینیڈا جاتا ہے، تو اس کے پاس جو کوشچن کا ایک اتنا بڑا مطلب بک بن جاتی ہے نا اپنے ہی کوشچنز کی، کہ وہ یار مجھے کیا سکھایا، یہ تراویح 20 پڑھنی ہے، 8 پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، جو ہے امام جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر کس نے جلایا. ٹھیک ہے، یہ جو اگر یہ خلفائے راشدین نے غلط کیا تو مسلمانوں کی اتنی کیوں چلی گئی. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں گاڈ سے. اگر پہلا سوال میں آپ سے جنریٹ کرتا ہوں، سب سے پہلا سوال، I believe there is a God, but your God is 100% is our God. That is not a logic. Like کہ آپ کا خدا ہی میرا خدا ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے میرا تھیوری. ایک یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پہلے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کا خدا 100% صحیح خدا ہے. اسی نے آدم اور ہوا کو بنایا، اور آدم اور ہوا کو بنانے کے بعد وہ صبح ایک بچہ پیدا کرتا ہے جو کہ فینٹیسی تھیوری ہے. اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو صبح ایک بچہ پیدا کرے، جو ایک بچہ شام کو پیدا کرے، اور پھر ان سے شادیاں کروا رہا ہے. اور شادیاں کروانے کے او بھائی، بعد ایک ایک سوال کرو انہی نا. سے دیکھو، یو ہیو اے ہاں لاٹ یہ آف پہلا سوال ہے. انفارمیشن. یہ سر. You have a lot of یس یس information which are untrue. Okay? اچھا. You سو think آدم اینڈ ہوا that از انٹرو. no. Hold on. سو میں آپ what do you بتاتا think ہوں آپ who کو. is Adam and Eve؟ میں آپ کو بتا، پہلی بات ہے آپ کے تشریف آوری کا شکریہ. اور آپ جو کہتے ہیں کہ ادھر میں اچھا کام کر رہا ہوں، تھینک یو فار دیٹ آلسو. اور ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے. اور میں کوئی چیز آپ پہ امپوز نہیں کروں گا. اور آپ ایک ریشنل انسان ہیں، سب انسان ریشنل ہوتے ہیں. اللہ نے عقل سب کو دی ہے، لیکن کچھ لوگ یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ یوز نہیں کرتے. تو ہم اپنی آئیڈیالوجی، اپنے بلیف کسی پہ امپوز نہیں کر سکتے. اگر ہمارے پاس دلیل ہے تو دلیل ہم آپ کو دکھائیں گے. وہ دلیل دیکھنے کے بعد بھی بعض لوگ وہ کنونسنگ دلیل دیکھ کر بھی لوگ نہیں مانتے، کیونکہ ان کی مرضی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن بعض لوگ مان لیتے ہیں. ان میں اتنی آنر ہوتا ہے، اتنی ان میں ضمیر ہوتی ہے کہ وہ اگر بات صحیح ہو تو مان لیتے ہیں. تو ابھی جو آپ کہتے ہیں نا کہ عربوں کو ڈائناسور کا نہیں پتا تھا، لیکن دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں آج بھی لوگوں کو نہیں پتا ان کا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بٹ یہ اسلام از مکمل ضابطہ حیات، رائٹ؟ اجازت فرمائیں. دنیا میں اب بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی جو آپ کے جو موسٹ ایڈوانسڈ سائنٹیفک انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے نا؟ ہیومینٹی کے پاس جو نالج ہے وہ بہت کم ہے. اور ہمارے اننونز جو ہیں، ہمارے پاس جو مجہول چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، وہ تو انفینٹ ہیں جو ہم نہیں جانتے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا؟ اگر قرآن میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے تو قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم آپ کو یہاں پہ دنیا کی تاریخ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جو بھی کچھ دنیا پہ گزرا ہے، جو بھی حیوانات گزرے ہیں، جو بھی. اجازت دیجیے مجھے بات کرنے کی. تو میں ان کا تفصیل آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں. یہ تو نہیں آیا نا قرآن سے یہ بتانے کے لیے. قرآن اگر یہ بتانے کے لیے آتا کہ پوری تاریخ کریشن میں، یا کریشن کو آپ تو مانتے ہیں، شاید مانتے نہیں ہوتے ہوگے، یعنی ارتھ کے ہسٹری میں، زمین کے ہسٹری میں جو بھی گزرا ہے اس کو بتا دے، تو قرآن کو تو
25,000 جلدیں ہونی چاہیے، وہ بھی کم ہوتا، 50,000 والیومز بھی کم ہوتا ہے نا. یہ تو بتانے کے لیے. تو یہ کسی کتاب کے کی صحیح ہونے کی دلیل یہ نہیں ہوتی کہ اس میں ڈائناسور کا ذکر ہے یا فلان چیز کا ذکر ہے یا نہیں ہے. قرآن جس کلیم کے لیے آیا ہے، جو بتانے کے لیے آیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اس کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہے، بہت سفیشینٹ سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے، بسم اللہ کریں آپ. جی پھر اس کا مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز نہیں لکھی گئی، تو پھر آدم اینڈ ہوا کا قصہ کب سے اٹھا کے آپ نے ڈالا اور پھر اس کے بعد ایک بک دے دی جو کہ قیامت تک چلے گی، تو پھر آپ نے آدم اور ہوا سے لے کر قیامت تک کے لیے کمپلیٹ بک اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا نا. اور ویسے بھی اس کی آیاتیں تو آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان غنی کے جو وقت میں جلا دی گئی تھی، یہ کمپلیٹ بک نہیں ہے. ابھی جو رائٹ ناؤ آپ کے پاس جو بک ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بک میں آپ سے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک بھی نہیں لکھا گیا. میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹوٹل اس میں ساری علم نہیں ہے، اس میں پوری پراپر جو ہے. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو یہ ضابطہ حیات ہے، اس میں دنیا کی ہر چیز لکھی گئی ہے، اور آج 57 کنٹریز میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. پلیز ذرا یہ بھی بتا دیں یہ کیسا خدا ہے جو آپ لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے خوش ہوتا ہے؟ نہیں، خدا تو ہمیں ذلیل نہیں کر رہا، وہ انسان کے اپنے فعل سے انسان ذلیل ہوتا ہے نا. اچھا مطلب یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی 57 کنٹریز میں آپ کے پاس 500 سال میں ایک بھائی بھی ایسی صاحب جہاز نہیں ہے. آپ پلیز ان کو مکس اپ نہ کریں نا، کنفیوز نہ کریں. پہلے آپ کہتے ہیں آدم و ہوا کا کیوں کہانی ہے، ڈائناسور کا نہیں ہے. پہلے اس پہ کر دیں، پھر مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی بات میں مانتا ہوں کہ قرآن از ناٹ اے کمپلیٹ بک. آپ یہ مانتے ہیں قرآن از ناٹ اے کمپلیٹ بک؟ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں قرآن پاک یہ مختلف سوالات کر رہے ہیں نا آپ نے 3-4 سوال کیا، ایک ایک کر کے میں ایک ایک کر کے جواب دینا ہوگا نا. آپ گھبرائیے نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کوئی اسپیڈ میں بات نہیں کرنا چاہتے کہ آپ سب سوالات ایک ہی دفعہ کر لو. تو ایک ایک سوال کا جواب دیں گے. اگر کوئی سوال مجھ سے رہ گیا تو میں اس کا جواب پھر آپ ریمائنڈ کر دیں، میں جواب دوں گا. پہلی بات ہے آدم و ہوا کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہیومینٹی کا سٹارٹ ہے. ٹھیک ہے. ہم کہاں سے آئے، ہمارے آغاز کہاں سے ہے. اگر ہمارے کریٹر نے ہمیں بتایا، آپ اس کو مانتے ہیں کریٹر ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اس پرسپیکٹیو کے ساتھ کہ آپ اس اسمپشن کو آپ ایک دفعہ سمجھنے کی کوشش کرو، وہ صحیح یا غلط اپنی جگہ پر، کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایک پرپز کے لیے بنایا، ایک مقصد کے لیے بنایا. ٹھیک ہے نا. کہ وہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ اس دنیا میں آیا ہے اچھے عمل کرنے کے لیے، امتحان دینے کے لیے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، اپنی شہوات کو روکنے کے لیے. اور اگر وہ اچھے عمل کیا تو اس کے لیے بہت ہی مستقبل جو ہے بہت عیش و عشرت کی بغیر، ہمیشہ کے لیے وہ نعمتوں میں رہے گا. اور اگر اس نے برا عمل کیا تو پھر اس کو عذاب بھی ہو سکتا ہے. تو انسان کا آغاز کہاں سے ہے؟ انسان کا آغاز ہے یہاں سے کہ سب ایک باپ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی کو کسی پر برتری نہیں ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کچھ بھی، کوئی امیر ہے، کوئی فقیر، کسی کو کسی پہ کوئی برتری نہیں ہے. سب بہن بھائی ہیں، اور سب ایک ہی ماں باپ کے بیٹے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو یہ بتانا نہایت ہی ضروری ہے کہ انسان کے آغاز کہاں سے. یہ خود بخود پیدا نہیں ہوا، اس کا ایک بنانے والا ہے. اور موت تو سبھی جانتے ہیں کہ موت، انسان مرتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی ایک زندگی، یہ بتانا بہت ہی اہم ہے. اچھا، اب آپ نے کہا کہ وہ صبح شام بچے پیدا کرتے تھے. یہ قرآن میں نہیں ہے کہ صبح شام بچے پیدا کرتے تھے. یہ ہو سکتا ہے اہل سنت کے احادیث میں ہو، ہمارے احادیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اگر بچے پیدا کرتی تھی تو وہ صبح شام اس طرح نہیں ہے کہ صبح شام پیدا کرتی تھی، وہ عام طریقے سے پیدا کرتی تھی. اور پھر یہ بھی شیعہ اہل بیت علیہ السلام نے اس بات کی بڑی سختی سے نفی کر دیا کہ آدم کے بیٹوں نے اپنی بہنوں سے شادی کیا. ٹھیک ہے نا. یہ شیعہ مذہب میں یہ نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے جو تھے، وہاں اس زمانے میں زمین میں کچھ اور مخلوق بھی رہتے تھے. ٹھیک ہے نا. مخلوق رہتے تھے. ہاں. تو ان کی بیٹی سے انہوں نے رشتہ کر لیا، ان کی بیٹیوں سے رشتہ کر لیا، تو ان سے شادی کر لی ان کے بیٹوں نے. تو کسی نے اپنی بہن سے شادی، تو سب حرامی ہے نا. تو پوری انسانیت حرام زادے بن گئے نا. وہ نہیں ہے. ہاں، یہ بات. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور اللہ میاں آپ کو ذلیل کر کے خوش ہو رہے ہیں. نہیں اللہ یاری صاحب نہیں، ابھی میں اسی سوال پہ رکا ہوں. اس کو پورا ڈیفائن کریں. اگر آپ ڈارون تھیوری نہیں مان رہے، اگر آپ تھیوری آف ایوولوشن نہیں مان رہے، تو میں کیسے مانوں اس ٹائم کوئی اور مخلوق تھی اور اب وہ مخلوق غائب ہو گئی ہے، نہ ان کی بونز مل رہی ہیں، نہ ہڈیاں مل رہی ہیں. تو قبر کہاں ہے ان کی؟ مجھے صرف یہ اس مخلوق کی قبریں بتا دیں. اور ہاں جی پلیز. theory of evolution is absurd. It's impossible کہ ایک اسپیشی دوسری اسپیشی سے بنتا ہے. بندر انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے، یا خچر جو ہے وہ شیر میں تبدیل ہو جاتا ہے.
یا عقاب جا کے خرگوش میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ this absurd, this cannot happen. Okay, so but that's another debate for another time. It's just a theory. آپ مجھ سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ آپ اس تھیوری کیوں نہیں مانتے. آپ نام بھی اس کا کیا ہے, تھیوری, نظریہ, یعنی یہ ڈیفینیٹو نہیں ہے. ہم نہیں صرف کہتے ہیں یہ ڈیفینیٹو نہیں ہے, ڈارون خود کہتا تھا یہ ڈیفینیٹو نہیں ہے, آج بھی کوئی نہیں کہتا یہ ڈیفینیٹو ہے. لیکن تھیوری آف ایوولوشن جو ہے, ہم اگر اس کو تھیوری بھی مان لیں تو صرف تھیوری ہے, ایک نظریہ, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم اس کو تھیوری کے طور پہ بھی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے کہ ایک مثلا جو چیونٹی جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے عقاب میں. یہ کبھی نہیں ہوگا, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. دس امپاسبل. جینیالوجی کے دنیا میں آدم بتائیں, بولیں. سوری یہ بھی جیسے اگر آپ میری تھیوری کو کہہ رہے ہیں اٹ از اے تھیوری, تو میرے لیے بھی وہ ایک سوچ میری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آدم اور ہوا صرف 2 جی بنائے اور اس کے بعد وہ بچے پیدا کر رہے ہیں اور نہ ان کی قبریں مل رہی ہیں, نہ سائنٹسٹ اس پہ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں, نہ ان کا ڈی این اے مل رہا ہے, نہ کچھ بتائیں نا, کچھ ہمیں سائنٹیفکلی کوئی پروف دیں جہاں سے. ہاں جی, تو یہ جو ہم آدم ہوا کو کیوں مانتے ہیں, سائنس پہ بات نہیں کر سکتے اب. ہاں پلیز, یہ کہتے ہیں کہ سائنٹیفکلی ہم دین پہ بات نہیں کر سکتے. یہ تھے کہ مینکائنڈ, دیکھیں یہ کہ مینکائنڈ کا اینسسٹر ایک ہے, یہ تو سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں نا. مینکائنڈ کے اینسسٹر ایک باپ کے بیٹے ہیں نا. آپ بھی مانتے ہیں, اس کو تو میں مانتا ہوں مینکائنڈ کا اینسسٹر ایک ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کیا کہتے ہیں, جو بایولوجسٹ, بعض بایولوجسٹ جو ایوولوشنری بایولوجسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں مینکائنڈ اور پوری حیوانات ان سب کا اینسسٹر ایک ہے. سب جو ہے ایک سیل سے شروع ہے نا, وہ تو یہ کہتے ہیں نا. ہم یہ نہیں مانتے کہ ایک سیل جو ہے, ایک سیل سے درخت بھی بنے, ایک ہی سیل سے پلانٹس بھی بنے, ایک ہی سیل سے شیر, بندر, جتنے چیزیں بنے, ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن یہ کہ مینکائنڈ کا, کیونکہ ہیومن جینوم جو ہے اتنا کمپلیکس ہے, اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ یہ ایوولوشن کے ذریعے بن ہی نہیں سکتا, ایکسیڈنٹ کے ذریعے بن جائے. جیسے ایک اسپیس شپ ہے, ایک اسپیس شپ مثلا ایلان مسک کا بھی اسپیس شپ بنانے کے فکر میں نا, کوئی اسپیس شپ بنائے گا, یا ٹیسلا ایک گاڑی ہے, ایکسیڈنٹلی ٹیسلا گاڑی کبھی نہیں بنے گی. جتنا آپ نے کبھی ایکسیڈنٹلی تارے ٹوٹتے دیکھے سر؟ آپ نے رات کو کبھی ستارے, میں گاؤں سے آیا ہوں اور میں رات کو سوتا تھا نا, ہم گاؤں میں دیکھتے تھے آسمان پہ, تو ہاں, تو وہ خراب نہیں سر, سوری اگر میرا لہجہ برا لگے تو آئی ایم ریئلی سوری, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک. نہیں, یو فائن. دیکھیں اگر کوئی چیز خراب ہو رہا ہے نا, کوئی چیز خراب ہو رہا ہے, وہ ایکسیڈنٹ میں خراب ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک چیز مثلا ایک بارش ہو جائے, پھٹ رہا ہے, اسی طرح یہ تارے پھٹے نا سر تارے پھٹے ہیں. دیکھیں اجازت دیں بھائی صاحب, ایک چیز خراب ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, ایکسیڈنٹ میں چیزیں بن نہیں جاتی. بات یہ ہے, ایکسیڈنٹس میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, قلعے خراب ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جائے انسان مر جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جائے یہ میرا واچ ہے, یہ واچ خراب ہو جاتا ہے. ایکسیڈنٹ میں اس واچ کے ٹکڑے موجود بھی ہو نا, یہ خود بخود نہیں بنے گا, اسمبل نہیں ہوگا. اگر اب لیکن بات یہ ہے کہ اجازت دیں بھائی صاحب, ایکسیڈنٹلی یہ اس کے پارٹس جو ہے نا نیچر میں آپ کو نہیں ملتے. یہ جو گھڑی ہے سر, کتنی یہ گھڑی اس کے پارٹ بنی ہے سر, اجازت دیں میرے بھائی صاحب, ڈسکور ہوئی ہیں, ایکسیڈنٹلی ڈسکور ہوئی ہیں, بنی نہیں ہے. دوائیاں ایکسیڈنٹلی ڈسکور ہوئی ہیں. اچھا, یہ واچ جو ہے اس کے پارٹس نیچر میں نیچرلی طور پہ نہیں ملتے, اس کو بنانا پڑتا ہے, پروڈیوس کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم اس کو چھوڑتے ہیں, کہتے ہیں اس کے, ہم کہتے ہیں ایک جگہ پہ, ہم ایک جگہ پہ رکھتے ہیں اس کے پارٹس, ٹھیک ہے نا, ایک باکس میں اس کو ہلاتے جاتے ہیں, قیامت تک ہلاتے جائے نا, وہ گھڑی نہیں بنے گی, نہیں بنے گی, کچھ نہیں بنے گا. ہاں البتہ اس کو خراب کرے ایکسیڈنٹلی, اس کو مثلا کسی ڈبے میں رکھ دے, ہلاتے جائے, خراب ہو جائے گا بھائی. ایکسیڈنٹلی چیزیں خراب ہوتی ہیں, بنتی نہیں ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ دوائیاں جو ایکسیڈنٹلی بنی ہیں, ایکسیڈنٹلی نہیں بنی ہیں, وہ ڈسکور ہوئی ہیں. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بھائی یہ جڑی بوٹی جو ہے نا یہ فلان بیماری کی دوائی ہے, ہمیں پتہ نہیں تھا. ہم نے کہا یا خوب ہو گئے, دوسرے نے بھی کہا خوب ہو گئے, بہتر ہو گئی, حالت بہتر ہو گئی نا. تو وہ ڈسکوری جو ہے ایکسیڈنٹلی ڈسکور ہو سکتا ہے, لیکن ایک چیز بنتی نہیں ہے. جو ایک چیز خراب ہے یا کسی اچھے حالت میں نہیں ہے, مور کمپلیکس حالت میں نہیں ہے, وہ ایکسیڈنٹلی اس حالت میں نہیں بنتا. تو اس لیے جیسے ایک ٹیسلا گاڑی ہے, یا جو یہ ایکسیڈنٹلی نہیں بن سکتا. انسان کا ایک سیل جو ہے, انسان کے وجود میں ایک سیل, آپ کے ہیئر بال میں جو ایک سیل ہے, یہ ٹیسلا گاڑی سے بلینز مرتبہ زیادہ کمپلیکس ہے. یہ ایکسیڈنٹلی کیسے بن سکتا ہے؟ پھر انسان کا وجود دیکھیں, انسان جو ہے اپنے ایک سیل کے مقابلے میں بلینز ٹریلین ٹائمز مرتبہ زیادہ کمپلیکس ہے. وہ کیسے ایکسیڈنٹ, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو تھیوری آف ایوولوشن ختم. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. پھر شیر چیتا سارے ایکسیڈنٹلی بنے ہیں, پھر وہ بھی مسلمان ہونے چاہیے. شیر مسلمان ہے, اور کس نے کہا شیر ہے وہ ہندو ہونا چاہیے. ایکسیڈنٹلی نہیں بنے نا, ہم نہیں مانتے کہ ایکسیڈنٹلی بنے. کس نے بولا ایکسیڈنٹلی بنے؟ ایکسیڈنٹلی بن ہی نہیں سکتا کوئی چیز.
اچھا آپ کامن کہنے پہ سینس. گوڈ آپ اچھا کامن سینس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ پاک نے آدم اور ہوا کو اتارا، تو باقی چیزیں کیسے آ گئیں بھائی؟ یہ ذرا سمجھا اللہ نے دیجیے. سب کو خلق کیا نا. باز یہ سارا اللہ تعالیٰ نے سب اچھا چیزوں کو یہ خلق کیا. اچھا اللہ تعالیٰ نے درختوں کو اللہ بھی یاری خلق. صاحب اللہ نہ خالق کریں، ایسے کل نہ شیء. کریں، آپ پڑھے لکھے بندے ہیں سر. اللہ خالق. سر آپ اب پڑھے اجازت لکھے دیں میں آپ بندے کی ہیں، ایسے بات کی نہ طرف کریں. آتا ہوں نا، بات کی طرف آتا ہوں. ہاں اللہ جی تعالیٰ نے سب ہاں چیزوں کو جی. بنایا. یہ تو سب مسلمانوں کا عقیدہ، یہ تو بنیادی چیز ہے کہ اللہ نے سب چیزوں کو بنایا. نہیں یہاں پہ میں مسلمان بن کے سپیچ کرنے نہیں آیا. کسی بھائی کو برا لگے، کسی بھائی کو غلط لگے، آپ مجھے قتل کر دیں، مجھے مسئلہ نہیں ہے. میں ایک ایجوکیٹڈ پرسن کے حوالے سے سپیچ کرنے آیا ہوں. سائنٹیفکلی ہماری سوچ کہتی ہے کہ قرآن میں لکھا ہے اللہ نے آدم اور ہوا کو بنایا، آدم کو پیدا کیا، پھر اس کی پسلی سے عورت کو نکالا. ٹھیک ہے، عورت کو نکالا، پھر حابیل قابیل کا واقعہ. اور ایک دفعہ پھر سے میں اللہ یاری صاحب کے ورڈ کوٹ کروں گا. جو بھی حضرات، یہ بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کے توسط سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جو بھی حضرات مسلمان بھائی مانتے ہیں کہ بہن بھائیوں کی آپس میں شادی ہوئی، سب حرامی ہیں. سب وہ شخص حرامی ہیں جو کہتے ہیں کہ آدم اور ہوا سے پیدا ہونے والے بچے بہن بھائی تھے اور وہ انہوں نے جماعت نکاح عمریہ. کیا اور شادیاں کی. وہ سب وہ جماعت عمری ہے، اس سے بھی بلکہ گھٹیا ہوگی. ٹھیک ہے، زندہ مجھے باد. اس سے تھینک فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں جی، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں. مگر یہ یاد رکھے، جب بھی اگلی دفعہ کوئی بھی مجھ سے بحث کرے، اس بارے میں بحث نہ کرنا کہ یہ دونوں بہن بھائی تھے. اور مخلوق کر لیں، کوئی بھی کر لیں، ہاں وہ اس سے مجھے مطلب نہیں ہے. اللہ یاری صاحب جی اب آگے اب جو ہے نیکسٹ کوشچن پوچھنے کی دیکھیں اجازت ہے مجھے؟ یہ جو یہاں بھی پہ کہتا یہاں ہے تک میں آدم پہنچ کو گیا. ہوا کو آدم کی پسلی سے بنائے، یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں اس طرح ہے. ٹھیک ہے نا. آدم علیہ السلام کو جب ہاں جی اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس کی پسلیوں کا جو مٹی تھی اس سے کچھ بچ گیا تھا. اس سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بنایا. ہوا کو اس طرح نہیں کہ اس کے بدن سے نکالا تاکہ بھی اس کا اولاد بن جائے. آدم نے اپنی بیٹی سے شادی کی، اس طرح نہیں ہے. اس کی مواد، اس کا جو مادہ ہے، اس کی جو مٹی تین ہے، اس سے جو بچا ہے اس نے آدم علیہ السلام ہوا کو بنایا. اور جب آدم علیہ السلام آرام کر رہے تھے تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت عورت وہاں پہ کھڑی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ کوئی اور نہیں تھا جنت میں آدم علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے. تو جب وہ آدم نے اس کو دیکھا تو اس سے بات کرنا شروع کیا، اس کو بہت پسند آیا، تو بہت خوش ہوا کہ یہ. پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے، میں تو اکیلا تھا، یہ کون ہے یہ؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسے تیرے لیے بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم میں شہوت پیدا کی. پھر اللہ نے کہا کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ آدم نے کہا جی ہاں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی کرائی. تو یہ اس طرح اس کی پسلی سے بنایا. یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں اس کی جو تفصیل ہے کچھ اور ہے. ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں نا، ہم کیوں ایمان رکھیں کہ اللہ نے آدم ہوا کو بنایا؟ اس کی دلیل کیا؟ ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ سیکولر پوائنٹ آف ویو سے جب ہم قرآن کو چھوڑ دیں، حدیث کو چھوڑ دیں، یہ تو سب کو پتا ہے کہ آدم جو ہیومن بینگز ہیں ان کا اینسسٹر ایک ہے. یہ ایک ہی اینسسٹر سے آتے ہیں. اچھا، اس میں ہو سکتا ہے انسانی جینوم میں کچھ اور بھی مخلوقات ہوں. انسانی جینوم میں مثلا نیاندرتھالز ہوں. وہ تو شیعہ حدیث میں بھی ہے نا کہ آدم شیعہ حدیث میں بھی ہے کہ دوسرے مخلوقات میں اس کے ساتھ بنی آدم کی شادی ہوئی ہے. یعنی آدم کے بعد جو اس کے اولاد ہے، کبھی کبھار یہ دوسرے مخلوقات سے ان لوگوں نے شادی کیا. تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ ہمارے جینوم میں سر وہ پلیز تھوڑا بتائیں وہ تاکہ پرانے میرے بچے زمانے میں ہوتے تھے نا، ابھی نہیں ہے. میرے 1 ملین وہ فالوور ہیں پرانے زمانے سر. میں وہ کدھر چلے گئے؟ یعنی وہ کدھر چلے ہاں گئے؟ وہ جیسے آپ کے پاس فرعون کی ممی ابھی تک پڑھی ہے نا سر. فرعون کی ممی ہاں پڑھے لکھے بندے ہیں آپ، پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں. یہ بیچ میں کوئی بھی اسلامک ٹچ نہ دیں. آپ بالکل ریئلسٹک باتیں کریں میرے ساتھ. فرعون کی ممی کو آپ نے جو ہے وہ کتنے سالوں تک رکھا ہوا ہے، مگر آپ کے پاس اور مخلوق جو ہے وہ فرعون تو ختم ہو گئی. 3000 سال پہلے گزرا، 4000 5000 سال پہلے. وہ تو ریسنٹ ہے بھائی. ہاں جی سر اجازت دیں بھائی صاحب. دیکھیں، ہاں جی سر. میں آپ کو سیکولر پوائنٹ آف ویو سے کہتا ہوں. سیکولر پوائنٹ آف ویو میں یہ ہے کہ انسان کی جو ہے اینسسٹر ایک ہے، لیکن اس میں دوسرے غیر انسان کا جینز موجود ہے انسانوں میں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ انسان کی وہ غیر انسان کون ہے؟ ذرا پلیز اس کو تھوڑا کھول کے بتائیں. ہاں دیکھیے ہمارے وہ بچے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. اگر آپ 1 سائنس ملین میں چلے جائیں نا، دیکھتے ہیں. ہاں جی اجازت دیں بھائی صاحب بات کرنے کے نا، آپ اجازت دیں گے تو بیان کریں گے. تو اگر آپ سائنس میں چلا جائے، بایولوجی میں چلے جائیں، وہ کہیں گے یہ نیانڈرتھالز ہیں. وہ اس کو نیانڈرتھال کہتے ہیں. وہ انسان نما مخلوق تھے، ابھی وہ ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں. وہی بندر جو میں کہتا ہوں نا، نا. بندر نہیں ہے نیانڈرتھال. آپ کو تعجب ہے بھائی، آپ اس کو بندر کہتے ہیں. نیانڈرتھال بندر نہیں ہے. نیانڈرتھال کے وہ انسانوں کی شکل جیسی تھی ان کی، اور وہ اسپیچ بھی تھا، عقل بھی تھا. نہیں تھے وہ بندر نہیں تھے. آپ نے نہیں پڑھا نا نیانڈرتھالز کے متعلق. آپ بعد میں ویکیپیڈیا میں دیکھ لینا بھائی. کی طرح تھے، بلیک
ہاں جی بلیک انسان تھے وہ بڑے، ان کے نہیں فیس تھے، بلیک ان بھی کے نہیں تھے جبڑے بھائی، بڑے تھے، ان کے سر بڑے تھے، نہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ 3 کنورٹ ہوئے، ایک جو ہے وہ ہاں جی ڈفرینٹ جگہوں میں گئے مجھے جو تعجب ہے ہے وہ آپ سے بھائی. اچھا اب میں نیانڈرتھال ہمارے آپ سے پاس تو ہے نہیں نا، نیانڈرتھال ہمارے پاس ہے نہیں دنیا میں، وہ تو ایکسٹینک ہو چکے ہیں. لیکن دیکھیں میں آپ سے عرض کروں یہ سیکولر پوائنٹ آف ویو سے، مذہب میں بھی یہی ہے، مذہب میں بھی یہ ہے کہ انسان کی تاریخ تو بہت پرانی ہے نا دنیا میں. انسانوں کی شادی ہوئی ہے، انسانوں کے آپس میں میرج ہوئی ہے دوسرے مخلوقات کے ساتھ، تو یہ سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے نا. اب آپ کہتے ہیں وہ مجھے دکھا دو، تو مذہب یہ نہیں کہتا کہ وہ موجود ہے، مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے مخلوقات ہیں جو اب ہم ان کو نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے نا. مذہب میں اس کی تفصیل نہیں آئی ہے، سائنس کے پاس بھی نہیں ہے. سائنس کو تو یہ ابھی سائنٹسٹ جو پہلے چلے جاتے ہیں نا پرانے زمانے، وہ صرف وہ فاسلز اگر ان کو مل جائے، فاسلز اگر مل جائیں تو فاسلز کی روح سے وہ کہتے ہیں کہ فلان چیز موجود ہے. لیکن اگر سے حیوانات گزرے ہوں دنیا میں تاریخ میں، دنیا کی تاریخ تو بہت پرانی ہے نا. زمین جو ہے 2 بلین ایئرز ہے، اس کی تاریخ 2000 ملین ایئرز. اب 1 ملین سال پہلے کتنا پرانا ہے؟ 2 ملین سال، اب 100 ملین. تو اگر 200 ملین 500 ملین اتنی پرانی ہے، اگر وہ فاصل تو نہیں بچتا. اگر آپ بہت پیچھے چلے جائیں نا، ہڈی جو ہے، ہڈی زیادہ دیر نہیں رہتی دنیا میں. آپ کہتے ہیں وہ فرعون کی بچی ہے، فرعون 5000 سال پہلے گزرا ہے. لیکن ایک چیز فرض کریں 1 لاکھ سال، ڈائناسور اس سے بھی پرانے نا سر اگر مجھے بولنے دیں گے تو ڈائناسور اس سے بھی پرانے اور ہیں. اور بھائی میرے اگر بھائیوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ دنیا 2 دفعہ ختم ہوئی ہے. ایک دفعہ ڈائناسورس کے وقت میں ختم ہوئی ہے، اور ایک دفعہ ختم ہوئی ہے آئس ایج جب آیا تھا. صرف 1082 لوگ بچے تھے زندہ، 1082 لوگ، ٹھیک ہے. اس بھائی صاحب آپ 1082 سن لینا لوگوں بھائی، سے آگے دنیا چلی گئی. ہاں جی وہ قرآن میں ڈائناسورز کیوں آپ کو واقع ملے نہیں ہیں، ہے اس ان کے کا؟ وہ ہاں جی ان کی ہڈیاں آپ کو ملی ہیں، آپ کو پتہ چلا کہ ڈائناسورز ہیں جن کی ہڈیاں بھی مٹی ہو ہاں چکی جی ہیں. آپ سائنس تو یہ تو نہیں کہہ سکتا اچھا نا، وہ اتنے پیلیونتھولوجی یہ پرانے. تو نہیں کہہ سکتا بھائی صاحب جن کی ہڈیاں نہیں بچی ہیں. آپ کا اب کوئی ماننا تو ہے نہیں کہ کہہ سکتا ان کا آدم علیہ السلام ان سے پہلے تھے؟ آدم علیہ السلام نہیں، میں نہیں، ڈائناسور سے آدم پہلے ان تھے؟ سے آپ یہ پہلے نہیں ریکارڈ تھا. کروا یہی دیں تو پلیز. آپ اجازت دیں نا ہاں بات یہ کرنے کی، ریکارڈ کروا دیں. ہاں جی اجازت دیں بات کرنے کی. ہم نہیں کہتے آدم علیہ السلام ان سے پہلے تھے، آدم تو بہت ریسنٹ ہے ان کے مقابلے میں. وہ دیکھیں آپ کہتے ہیں 10,000 کچھ، ایئر آپ مانتے ہیں؟ آپ ہاں لوگ مانتے ہیں 10,000 بھائی ایئر صاحب پہلے اجازت نا دینا، آدم؟ اب اجازت دیں. اب آپ اچھا سوری پاکستان میں سوری چلے سوری جاتے سوری ہیں نا، سوری. آپ کو آثار قدیمہ ملتا ہے پاکستان میں، سندھ میں، پنجاب میں. یہاں پہ بھائی کوئی سندھ میں، قلعہ ہاں تھا، جی سندھ میں ملتا ہے، موئنجو یہاں دڑو پہ میں. کوئی شہر تھا، ٹھیک ہے نا. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صرف یہی تھے، صرف یہی تھے نا، اور بھی بہت سارے ہوئے ہوں گے جن کے آثار بھی نہیں بچے نا. یہ تو کامن سینس والی بات ہے. کوئی تو نہیں کہتا کہ صرف موہنجو دڑو تھا، موہنجو دڑو سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، موہنجو دڑو کے علاوہ یہاں پہ کچھ سنسان کچھ نہیں تھا. ہو سکتا ہے بہت ساری آبادیاں ہوں، شہریں رہی ہوں، اب نہیں ان کے آثار نہیں بچے. ٹھیک ہے، یہ تو بہت ممکن چیز ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ کو ڈائناسور کا ملتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈائناسور کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. بھائی ڈائناسور ہی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں رہی ہوں گی نا جن کی ہڈیاں بھی نہیں بچی، مٹی ہو گئی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو عرض یہ ہے اب آپ کے، تو یہ بھی تھوڑا سا تو اب ریکارڈ میں اس دے بات دیں پہ ہم ہم کیوں لوگوں کو یقین تاکہ کریں ہم کہ بچے آدم علیہ پڑھنا السلام شروع حق کریں. ہے؟ ٹھیک ہے نا، آدم علیہ السلام حق ہے. حضرت آدم کے وہ بتا دیں، ایج بتا دیں، یعنی 10,000 سال 15 سال، تاکہ ہم بچوں کو نہیں، اس آج کی ہمیں تاریخ پتہ ہمیں نہیں چل جائے. معلوم، ہم لائک اچھا اس کی یہ تاریخ ہمیں نہیں کیسا دین معلوم، ہے جس بہت میں زیادہ، بہت ہمیں پرانا. اچھا آپ اچھا اب جو ہے یہ آپ جو کہتے ہیں آدم علیہ 1,24,000 السلام پیغمبر 6000 پہ سال ایمان پہلے تھا، لاتے ہیں سر؟ یہ جو سر کہتے آپ ہیں 1,24,000 پیغمبر پہ ایمان لاتے ہیں سر؟ سر آپ جھیل مانتے ہیں. 1,24,000 جی پیغمبر جی پہ سر، ایمان لاتے ہیں؟ جی جی. سر پلیز مجھے 1,24,000 پیغمبر کے نام کہاں ملیں گے وہ بتا دیں پلیز. We don't know their names. Sir, you don't know about Adam, you don't know about I know about dinosaurs, you Adam. don't know about the I know name. some things about Adam. I don't know everything about Adam, and I don't know about all the prophets. Yeah, And but Quran says, I need "What was age. I need age. you I need don't? You about do not need. dinosaurs You do from the not need. religion, You and do not need their names." I need. Okay, sir. 1,24,000 پیغمبر کے نام کس بک میں ملیں گے مجھے یہ بتا دیں. آج تک کہیں پہ تو کہیں ذکر نہیں ہوا، قرآن نے خود یا تو پھر یہ فرمایا ہے، شبد بازی تھی سر. مجھے قرآن نے لگتا ہے خود سر یہ شبد فرمایا. بازی تھی 1,24,000. اجازت دیں بھائی، اجازت ہاں دیں جی بھائی. قرآن نے جی خود سر فرمایا جی وَرُسُلًا سر. لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. ایسے انبیاء بہت سارے گزرے ہیں جن کی کہانی ہم نے آپ کو نہیں بتائی ہے، ہمیں ضرورت نہیں. آپ کہتے ہیں ہاں آئی جی نیڈ ٹو بالکل. نو. اجازت دیں بات کرنے کی بھائی صاحب. بھائی صاحب آپ سمجھتے ہیں آپ بہت سمجھدار آدمی ہیں. آپ کے سوالات آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سوالات جو ہے نا بہت ہی ریشنل ہے.
کہتے ہیں مجھے ضرورت ہے جاننے کی. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو ضرورت نہیں ان کے نام جاننے کی. بچوں کو کیا بتاؤں گا سر میں اپنے بچوں کو کیا بچوں بتاؤں گا کو کیوں مجھے ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کو بچوں اپنے کو دین بتا پہ دینا ان کے ریسرچ نام مجھے نہیں باپ آتے ہیں. دادا کو تاریخ میں ان کا نام مذکور نہیں ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں. مجھے دین پہ ریسرچ کرنے کا حق نہیں ہے, مجھے سوال کرنے کا حق نہیں ہے. فور شور میں ایک صاحب علم انسان ہوں, مجھے سوال کرنے کا بالکل حق ہونا چاہیے. یہ کیسی بالکل بات ہے کہ اگر دین کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں آپ مطلب کوشچن نہیں. کل کو میرا بچہ اٹھ کے پوچھے کہ پاپا آئی وانٹ ٹو نو لائک 1,24,000. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کا ادعا نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو یہ آپ کے پاس یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارے پاس آپ جو بھی کہیں گے تو اللہ یاری جواب دے گا یا دینی کتابوں میں اس کا جواب ہوگا, جس چیزوں کو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری علم ایک حد تک پہنچ جاتی ہے. آپ کسی بھی سائنٹیفک فیلڈ میں چلے جائیں, کسی بھی ایکسپرٹ کے پاس چلے جائیں, جو لوگ کینسر میں ریسرچ کرتے ہیں, جو لوگ بایولوجی میں ریسرچ کرتے ہیں, جو فزکس میں, جو کاسمولوجی میں ریسرچ کرتے ہیں, وہ ہر فیلڈ میں, تاریخ میں جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں, جو سیکولر بھی ہیں, فلسفی میں جو ریسرچ کرتے ہیں, جنہوں نے اپنی عمر لگائی ہے, اس طرح نہیں کہ ان کو سب کچھ آتا ہے. وہ کہیں گے اور ایک بعض چیزوں کو آتا ہے, وہ بہت محدود چیزیں آتی ہیں, اور اس کے بعد آپ سوال کریں گے وہ کہیں گے we do not know, we don't have evidence, it's not been recorded, ابھی تک ہماری ریسرچ وہاں تک نہیں پہنچی, it's unknown to us. وہ کہیں گے ہمیں نہیں آتے یہ باتیں. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ کیوں نہیں پتا. بھائی دیکھیں, اگر مسلمان حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے, ٹھیک ہے نا, اگر ان کی سب باتیں وہ ریکارڈ کر لیتے, ضرور یہ سوالات جو آپ کر رہے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام کب آئے تھے, ان کی مثلاً 40,000 سال پہلے, 1,00,000 سال پہلے, وہ تاریخ ہمیں بتا دیں, وہ بتا دیتے. انہوں نے بتایا بھی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ریکارڈ ہوا ہوتا. یا مثلاً کتنے مخلوقات دنیا میں گزرے ہیں, ڈائناسورس کب آئے تھے, ڈائناسور سے پہلے کیا تھے, کون سے پلانٹس تھے, کیا تھے, وہ مثلاً دنیا میں کیا گزری ہے, یہ سب آپ کو بتا دیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے بتایا بھی ہے. لیکن یہ ریکارڈ نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ معاشرہ جو تھا ان پڑھ معاشرہ تھا. 99% آف لوگ, بلکہ 99.9% آف لوگ, ان کو کچھ نہیں آتا تھا, پڑھنا لکھنا نہیں جاتا. وہ صرف ان کے یادداشت میں جو رہ گیا, انہوں نے نقل بھی کبھی کیا تو کیا, نہیں کیا تو نہیں کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ میرے پاس نہیں ہے, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع کے پاس ہے. انہوں نے اپنی سارا علم, کیونکہ ریکارڈ کرنا ریٹن فارم میں یہ ممکن نہیں تھا, وہ ہوتا بھی تھا تو وہ پریزرو نہ ہوتا, اس کو لوگ آلٹر کرتے, چینج کرتے. تو انہوں نے امام علی علیہ السلام کو بتایا, ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بتایا. یہ سب باتیں, ان کا جواب آپ کو کہاں سے ملے گا؟ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے, وہ آپ کو ان باتوں کا جواب دے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں جو ہمیں پتہ ہے وہ غلط ہے. مثلا آپ ایک بایولوجسٹ کے پاس چلتے ہیں نا, وہ یا ایک ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں, وہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا علاج اس کو آتا ہے. آپ کے پیٹ میں درد ہے, نسخہ اس کے پاس ہے. آپ کے دانت میں درد ہے, وہ نسخہ اس کے پاس ہے. آنکھ میں درد ہے, نسخہ اس کے پاس ہے. لیکن آپ کے پاس مثلا آپ کے پاس میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے. اجازت دیں بھائی صاحب, اجازت دیں. آپ کے پاس جان بھائی آپ سن لیں بھائی صاحب, پوری بات سن لیں. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ کے پاس 1000 قسم کی بیماری ہے, 5000 قسم کی بیماری ہے. ہاسپٹل میں ان کو نسخے آتے ہیں, ان کو کیا علاج ہے. لیکن 1-2 بیماری نہیں آتے نا, یا 10-15 بیماریوں کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. مطلب آپ کے پاس نہیں ہے. اجازت سن لیں, اجازت, جب بات کامل ہونے دو نا بھائی, بات کامل ہونے دو. سوچ لو میں کیا کہہ رہا ہوں. دوبارہ عرض کرتا ہوں شروع سے, کیونکہ آپ بار بار کاٹ رہے ہیں. آپ ہاسپٹل جاتے ہیں, آپ کے پاس ان کے بکس میں آپ چلے جائیں نا, ان ایکسپرٹس کے پاس شاید 20,000 قسم کے مختلف بیماری ہوں, وہ ان کا علاج کرا سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ 200-300 ہیں جو علاج نہیں کر سکتے. جو 200-300 کا علاج نہیں کر سکتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 20,000 کے علم ان کی غلط ہے, جن کا وہ علاج کر لیتے ہیں روزانہ, وہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا, یا آدم علیہ السلام کے اولاد نے کن مخلوقات سے مثلا ان کے شادی ہوئی, اگر مجھے اس کا جواب نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دین میں سب کچھ غلط ہے, جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. عرض یہ ہے آپ کی خدمت. اب آپ نے جو سوال کیا کہ میں کیسے یقین کروں کہ آدم علیہ السلام واقعا گزرے ہیں یا گزرے بھی نہیں, ایسے کوئی شعبدہ, کوئی خرافات ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا جواب یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں, جب قرآن صادق ہے, جب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, اس نے انبیاء بھیجے, تو جو بھی وہ خبر دے گا صحیح ہوگا. ٹھیک ہے نا. پہلے تو آپ کو یہ ویریفائی کرنا ہوگا کہ اللہ ہے یا نہیں. اگر اللہ واقعا ہے, اس نے رسول بھیجا ہے, یہ جو ہمارے انبیاء بھیجے ہیں, ان میں سے آخری جو رسول مسلمان کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ واقعا سچے تھے یا سچے نہیں تھے. انہوں نے غلط ادعا کیا, مثلا اپنے معاشرے کے اصلاح کے لیے کہ بھئی معاشرہ اتنا پسماندہ ہے, اگر میں کہہ دوں کہ تم نیک بن جاؤ, یہ اس طرح نیک نہیں بنیں گے. بھئی میں ان کو کہتا ہوں اللہ نے بولا ہے, تم مانیں گے. تو انہوں نے یہ کہانی رچی ہوئی ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. واقعی اس طرح ایک ڈرامہ ہے بھائی, انہوں اپنے معاشرے کو اصلاح کرنے کے لیے, یا اب دنیائی طلب میں ہے کہ بھئی میں حاکم بن جاؤں, لوگ میری
اتباع کریں, میرے پاس پیسے بیوی وغیرہ آ جائیں. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ اسلام کا ڈرامہ مچایا, وحی نبوت. اگر یہ ہے تو صحیح ہے بھائی, تو پھر وہ تو, لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ نے ہمیشہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے صادق, امین اور ہدایت کے لیے ہادی سراج منیر بن کر آئے, تو وہ اگر خبر دیتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ کا تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں, تاریخ کی ابھی میں بتاتا ہوں آپ کی خدمت, تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جو ہے سلسلہ مغلیہ کا مؤسس کون ہے, بانی کون ہے, بابر, ظہیر الدین بابر. ظہیر الدین بابر کہاں سے آیا؟ سینٹرل ایشیا سے آیا, وہ کابل, بلخ کابل کے راستے سے ہوتے ہوئے اس نے پہلے صوبہ سرحد فتح کیا, پنجاب فتح کیا, پھر دہلی آ گیا, اس نے حکومت بنا دی نا. اب کہاں سے پتہ چلا؟ ظہیر الدین بابر کو ہم نے تو دیکھا نہیں ہے, یہ سب ڈرامہ ہوگا. نہیں, حقیقت ہے, تاریخ میں لکھا نا, اتنے لوگ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے, ظہیر الدین واقعی گزرا. تو اسی طرح جب واضح دلیل آپ کے پاس آ جائے کہ ایک شخص اللہ کا نبی تھا, اس نے جو بھی بولا سچ ہے, تو پھر واضح بات ہے, جب اس نے بولا کہ ہم آدم ہوا کے بیٹے ہیں, تو پھر یہ ثابت ہو جاتا ہے. یہ اس کا ریشنل طریقہ ہے. جی بولیں. اچھا, اب میں آپ سے آپ کو ایک چھوٹا سا ایک شعر سناؤں گا 3 لائنوں کا, اور اس کے بعد جو ہے اس کو میں تفسیر بیان کروں گا, آپ مجھے بتائیے گا. میرے نظر میں جی سر. جتنے بھی معجزات آپ کی بکس میں لکھی گئی ہیں, تفسیر الانبیاء کی جو ایک بک ہے جس میں بے فضول اور واہیات واقعہ لکھے گئے ہیں, میں ان سب کو ڈینائی کرتا ہوں, اور عقل انسان ان سب کو ڈینائی کرتی ہے. اس کے ساتھ میں ایک جو ہے چھوٹا سا فلسفہ لکھتا ہوں کہ سنو, اب رہا آ گیا, تم جاؤ ہاتھی گنو, تم جاؤ کنکر چنو, اور تم سب آسمان کو تکتے رہو, اس ابابیل کو جو اب نہیں آئے گا, جو اب نہیں آئے گا. لکھا جاتا ہے کہ ایک ہاتھیوں کی فوج جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ خانہ کعبہ پہ چڑھ دوڑی, اور ابابیلوں کی جو ہے وہ پوری ایک جو ہے وہ فوج آ گئی, اور انہوں نے اتنے کنکر برسائے کہ وہ ہاتھیوں کی جو ہے وہ فوج جو ہے وہ بھوسا بن گئی. ٹھیک ہے, اس طرح کے لاٹ آف واقعات ہیں, لاٹ آف واقعات ہیں. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے جھوٹ ہے بھائی؟ سر میں آپ کو سر مجھے بولنے میں دینا سن رہا سر. ہوں. ہاں جی, ہاں جی. اب اس کے بعد آپ کو پتا ہے خانہ کعبہ پہ جو ہے خانہ کعبہ کا غلاف جلایا گیا, ایون کہ اسلام آنے کے بعد, اسلامی سلطنت ہونے کے بعد, ایون کہ پروفٹ کی حدیث آ گئی کہ میں نے خطبہ حجت الوداع میں نے آج اپنا دین مکمل کر دیا کسی کالے کو, یا وہ ایک لمبا خطبہ ہے, میں آپ کا وقت بھی بچاؤں گا ساتھ ساتھ. تو اب دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے کہہ دیا میں نے اپنا دین کمپلیٹ کر دیا, مگر اس کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے کربلا کا, جو کہ بہت بڑا واقعہ ہے, اور اس کربلا کے بعد پھر ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے جس میں 3 دن شامی پوری فوج جو ہے وہ آتی ہے اور غلاف کعبہ کو آگ لگاتی ہے, اور بولتی ہے ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں کرو. اور اس کے بعد بھی ایک ایسی جنگ ہوتی ہے جس میں مسجد نبوی میں گھوڑے جو ہے وہ باندھے جاتے ہیں, اور ان کی لید, تو وہ تب ابابیلیں سو رہی تھیں, تب کیوں اتنے مسئلے نہیں ہو رہے تھے. اور میں ایک تھوڑا سا ریسرچ بھی میں نے آج بنائی تھی, اس پہ بھی میں بات کرتا چلوں, اگر آپ برا نہ منائیں. کیا میں اپنا فون دیکھ سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں گفتگو کرتے ہوئے؟ تو کیونکہ میں آپ کو ایک ایگزیکٹ نمبر بتاتا ہوں کہ اسلام آنے کے بعد کتنے لوگ مرے ہیں, جو مجھے جس بات کا دکھ ہے. اگر آپ جو بھائی دیکھ رہے ہیں, میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو لوگ لائک وداؤٹ کسی چیز پہ ریسرچ کیے ہوئے گاڈ کو مانتے ہیں, تو میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں, حضرت ابو بکر کے زمانے میں 10,000 سے 20,000 مسلمان, جبکہ بہت کریٹیکل ٹائم تھا. تو کیا جو ہے اللہ پاک کو نہیں پتا تھا کہ یار میرے بچے مر رہے ہیں, میرے مسلمان مر رہے ہیں, میں ہر دفعہ سیٹ بدلتا ہوں, پہلے میں یہودیوں کو بھیجتا ہوں. ہاں سر انسان ہے نا, یعنی اس کے مخلوق, آپ اپنے وہ تو مانتے ہیں نا آپ, ہاں وہ ہاں بندے ہیں, آپ یہ تو مانتے ہیں نا. تو وہ پہلے جو رب ہے وہ یہودیوں کو بناتا ہے, پھر کہتا ہے نہیں یار تم صحیح نہیں ہو, چلو میں اس کو جو ہے شفٹ کرتا ہوں عیسائیت پہ. پھر موسیٰ آتے ہیں, پھر عیسیٰ آتے ہیں, پھر اینڈ میں جو ہے پروفٹ پہ آتے ہیں. بٹ جب اب سب کے سامنے آ گئے, شاید میرے سوال بچوں والے سر. ہاں سر نہیں کہانی نہیں ہے یہ, دیکھیں میں نمبرز لکھ کے آیا ہوں آپ کے لیے. اچھا, حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں 10,000 سے 12,000 لوگ مرتے ہیں. عمر بن خطاب کے زمانے میں 20,000 سے 25,000 مسلمان مرتے ہیں. اہل کتاب جس وقت ابھی تک کتاب نہیں چھپی تھی, یاد رکھیے میرے بھائیوں, ابھی تک جو ہے وہ کتاب نہیں چھپی تھی, دل میں جو ہے وہ قرآن پاک ہوتا تھا. پھر آتے ہیں حضرت عثمان غنی, جب قرآن پاک جو ہے وہ اب جو جلد آپ کے پاس موجود ہے وہ چھپی تھی. اس وقت 5,000 سے 10,000 مسلمان قتل ہوئے. اس کے بعد حضرت علی, ٹھیک ہے جی, شیر خدا کے وقت جو ہے وہ 60,000 سے لے کر 80,000 جو ہے وہ اموات ہوئی مسلمان. تو ٹوٹل مسلمانوں کی اموات صرف اس 30 سال کے عرصے میں, خلفائے راشدین کے وقت میں جو ہے 1,25,000 مسلمانوں کی اموات ہوئی. تو مطلب گاڈ چاہتا تھا کہ گاڈ وانٹ بلڈ آف ہیومن, ٹھیک ہے, وہ کبھی عیسائیوں سے لڑا رہا ہے, کبھی جو ہے وہ یہودیوں سے لڑا رہا ہے. اس کے بعد
اب ہم آتے ہیں ایک عام انسان کی سوچ کے اوپر. یہ تھی بات صرف آپ کے بھائیوں کی، یعنی 1,25,000 مرے، اور جبکہ ہم یہودی عیسائی اور جتنی بھی جنگیں کی جو کہ آپ جو ہے تمام جو ہے وہ میجر بیٹلز کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ٹوٹل اموات کی جو تعداد ہے وہ 4.5 لاکھ انسانوں کی اموات ہوئی، جس میں جو ہے وہ تمام جنگیں جو ہیں وہ 30 سال میں کاؤنٹ ہوئی. جی اللہ یاری صاحب، آپ کا خدا جو ہے وہ چاہتا ہے تو he want blood. دیکھیں ہاں ہاں جی. دیکھیں دیکھیں جب ہاں جی. ابرہہ نے حملہ کیا تھا تو اس وقت دنیا میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اور وہ خانہ کعبہ کو مٹھانا چاہتا تھا، خانہ کعبہ کے آثار کو خراب کرنا چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پہ وہاں پہ اس پہ عذاب نازل کر دی تاکہ وہ یہ کام نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے خود اس وقت حضرت عبد المطلب علیہ السلام مکے میں تھے، لیکن ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ایک بادشاہ کا فوج کا مقابلہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج بھیجا، اور اس میں کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ اگر پرندے پتھر بہت ہائٹ سے پھینک دیں اور یہ پتھر تیزی کے ساتھ آ جائیں اور آپ کے جسم کو سوراخ کر دیں، ٹھیک ہے نا، انسان کے کھوپڑی پہ بھی لگے تو آپ کے جو اسکل ہے اس کو سوراخ کر دے گا. اسی طرح ہاتھیوں کو سوراخ کر دیں تو وہ گر جائیں اور وہ مر جائیں. اگر وہ بہت زیادہ تعداد میں کر دیں تو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے، اس کا فوج ہے. ابابیل کو یہ حکم دیا، ابابیل نے یہ کر دیا. تو یہ اٹس ناٹ امپاسبل سم تھنگ کہ اس کا آپ مذاق اڑائیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب آپ کا یہ ہے کہ دوسرے وقت جب انہوں نے سر مذاق نہیں، میں نے علم مذاق نہیں اڑایا آپ نے، آپ کہتے ہیں یہ کیوں یہ ناممکن چیز نہیں ہے. اب کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. جب اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا ہے، اور جب یہ قرآن آیا ہے، قرآن جب آیا تھا، دیکھو کفار مکے کے جو کافر تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے ہیں یہ شخص جادوگر ہے، یہ جھوٹ کا ہے. قرآن سے پہلے نہیں کہتے تھے، نبوت سے کے ادعا سے پہلے نہیں کہتے تھے، اس سے پہلے کہتے تھے صادق امین، یہ بہت سچا آدمی ہے، بہت ہی امانت دار آدمی ہے. لیکن جب اس نے قرآن لایا، تو جب اس نے یہ آیت پڑھی ہے تو کسی نے نہیں بولا کہ یہ جھوٹ ہے. سب سے آسان چیز تھا نا مکے والوں کے پاس کہ ہم تو بھائی ہمارے پاس ابھی ابو عبد المطلب کے لوگ ابھی زندہ تھے. عبد المطلب علیہ السلام کون سے پرانے آدمی تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے نا. بہت سارے بوڑھے حضرات تھے جو وہ زمانے کے تھے نا، وہ کہتے تھے ایسے کوئی واقعی نہیں، ہم جھوٹ، یہ جھوٹ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی کہانی آپ لوگ قرآن میں لکھا، اس نے کب ہوا ایسا؟ کسی نے نہیں بولا ہے نا. تو نہ کفار نے اس کی رد کیا اور نہ کسی نے اس کا مذاق اڑایا، حالانکہ وہ ہر چیز کا مذاق اڑاتے تھے. تو یہ سچی کہانی ہے. اب آپ نے کہا کہ کعبہ پہ جب منجنیق گرایا، اس کے پردے کو جلایا گیا، تو اس وقت کیوں ابابیل کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، مجھے اس کے حکمت ہے نہیں معلوم. شاید حکمت یہی ہو کہ جب کعبہ کے پردے کو جلایا گیا، اس پہ منجنیق پہنچایا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ کعبہ کو خراب نہیں کریں گے، کعبہ کے آثار کو نہیں مٹائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتا تھا، اور اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام بھی تھے. تو خود امام زین العابدین علیہ السلام نے حجر الاسود وہاں پہ رکھا ہے جہاں پہ جس کونے میں اب موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کو شاید اس لیے پتہ ہو جو دوسرے جو مظالم ہوئے ہیں نا دنیا میں، جتنے ظلم ہوئے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں کہ واقعی کربلا پیش آیا، یا مثلا مسجد حرہ میں گھوڑے باندھے گئے، واقعہ حرہ ہوا ہے. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو چوائس دیا ہے. دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہی ہے، چوائس، فری چوائس دی ہے کہ اگر آپ چاہیں اچھے کام کریں تو فوراً عذاب نہیں ہوگا، اچھے کام کریں، اچھے کام کر سکتے ہیں، اور اگر برا کام کریں فوراً عذاب نہیں آئے گا، فوراً عذاب نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. وہ کبھی کبھار ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس پہ عذاب آ جاتا ہے. لیکن انسان اب دنیا میں اپنے فعل کے نتائج کو ہمیشہ دیکھتا ہے. جو آپ بوؤ گے نا وہی آپ سوشل یوریپ، جو بیج آپ ڈالو گے نا زمین پہ وہی پودا آپ کو ملے گا. یہ دنیا میں انسان کے ہاتھ آ جاتا ہے. لیکن ابھی ہم رسوا ہو رہے ہیں، اسی لیے وہ الگ سوال ہے، اب اس کا بھی جواب دیں گے، اب اس کا میں آتا ہوں اس کی طرف. تو اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ عذاب نازل کرے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فری چوائس دی ہے کہ اگر ایک شخص ظلم کرنا چاہتا ہے نا، اس کے پاس یہ مہلت ہے کہ ظلم کرے. وہ دوبارہ ظلم کرنا چاہے، دوبارہ بھی اس کے پاس مہلت ہے. آخر میں جائے گا کہاں؟ آخر میں اس نے مرنا تو ہے نا، آخر میں اس نے دنیا سے جانا ہے، پھر وہ کہاں جائے گا؟ پھر وہ تو مجھے وہ بھی فینٹیسی لگتی ہے سر مجھے تو وہ آپ کی وہ بھی باتیں فینٹیسی لگتی ہیں، جنت اور دوزخ والی، جیسے آپ کہتے ہیں 72 حوریں ملیں گی. جب ہوس نہیں ہوگا وہ الگ بات ہے نا. آپ مسلم پرسپیکٹیو سے وہ الگ بات ہے نا. وہ پہلے دیکھیں، ان باتوں کو پہلے ہم ڈسکس کریں گے، اللہ ہے یا نہیں ہے نا. وہ تو آپ نے ڈسکس ہی نہیں کیا نا. آپ نے تو وہ تو ڈسکس نہیں کیا. آپ نے کہا کہ ابرہہ جو ہے یہ غلط ہے.
ابرا کی کہانی تو اللہ تعالیٰ نے بار بار عذاب کیوں نہیں، نہیں بھیجا؟ میں نے کہا اگر آپ کہتے ہیں کہ معجزے ہوتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میری نظر میں ابرہہ کی کہانی صرف ایک کہانی ہے. میری نظر میں یہ بھی کہانی ہے کہ جو کان نیچے رکھتے تھے، کان اوپر رکھ کے ایک مخلوق سو جاتی تھی. میری نظر میں یہ بھی کہانی ہے کہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ موس اوپر گیا تھا اور سارے واقعات ہوئے منہ تھے. سے اوپر نہیں ٹھیک گیا ہے، تھا، میری منہ سے نظر میں اوپر نہیں گیا جتنی تھا، بھی یا فینٹیسی، یا آپ غلط باتیں کر رہے ہیں، منہ سے اوپر نہیں گیا. اب سر یہ اچھا، ساری فینٹیسی تھیوری ہے نا، دیز آل آر سر فینٹیسی تھیوری. آپ مجھے اگر بتائیں کہ کوئی اگر آپ لاجیکلی مجھے بات اگر بتائیں آپ آپ. 100 سال پہلے ہوتے ہیں نا، 100 ہاں سال پہلے کہتے ہاں ہیں کہ بھائی ایک ہاں جی زمانہ آئے گا کہ لوگ امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی، بات کریں گے. وہ بھی آپ کہتے وہ لوگ بھی کہتے ہیں یہ فینٹیسی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ آج سے 100 سال پہلے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ایک زمانہ آئے گا ایسا کہ لوگ 30,000 فٹ کی ہوا بلندی پر ہوں گے، وہاں پہ ان کو گرم کھانا بھی ملے گا ہوا میں. وہاں پہ نہ کہ یہ پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھے، نہ ہوا میں ہوں گے، ٹھنڈا ڈرنک بھی ملے گا ان کو، گرم کھانا بھی ملے گا، اور شاور بھی ہوگا وہاں پر، اور باتھ روم بھی ہوگا، واش روم بھی ہوگا. سر. لوگ وہ اس ٹائم کی نیڈ تھی اجازت سر. دیں بھائی، اجازت دیں. لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ فینٹیسی ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، آپ پلین میں جاتے ہیں نا، نیو یارک سے چلتے ہیں دبئی، 30 35 40 ہزار فٹ کے بلندی پر آپ کے پاس گرم کھانا بھی ہوتا ہے، ہاٹ میل بھی ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے، شاور بھی ہوتا ہے، باتھ روم بھی ہوتا ہے. آرام کرنا چاہے اور بیڈ بھی ہوتا ہے. اس کو نعمتوں میں نہ گنے پلیز. اس میں اب گاڈ بھائی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. آپ وی اجازت انوینٹڈ دیں، سر، وی اجازت دیں، انوینٹڈ، ہم دیکھو نے بھائی بنایا سر. ہاں جی اجازت دیں. سر، آپ نے اور میں نے اگر 100 محنت کر سال کے پہلے ہوتے بنایا ہیں سر. نا، 100 سال 150 سال پہلے کہتے ہیں فینٹیسی، آپ کہتے ہیں فینٹیسی ہے نا. جو چیز آپ کی سمجھ میں نہیں ہاں آئی جی وہ آپ کہتے ہیں فینٹیسی ہے. عرض یہ ہے، سر 1400 سال اجازت پہلے دیں کی بات باتیں کرنے کیوں کی. نہیں نہ سمجھ آئی مجھے سر. میری بات کامل ہو پھر آپ بات کریں. جو چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئے نا، اوے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان گئے، یہ فینٹیسی ہے جی. انسان مرنے کے بعد زندہ ہو، یہ فینٹیسی ہے جی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو چیز آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے بہت چیزیں نہیں دیکھی بھائی. انسان نے جو سر چیزیں دیکھی ہے، آپ نے اجازت دیں کسی بات کرنے کسی کی، نے دیکھا ہے سر؟ اجازت دیں، میری بات نہ کاٹے نا پلیز. آپ نے ایک کا میں جواب دے دوں، پھر اگلے کا آپ جواب لے لینا. جو بھی چیز آپ نے نہیں دیکھی ہے وہ جھوٹ ہے. یہ ریشنل سٹینس نہیں ہے بھائی، کہ جو چیز آپ نہیں دیکھتے ہیں اس کو فینٹیسی، جھوٹ کا نام دے دیں. میں نے دنیا میں بہت ساری چیزیں نہیں دیکھی ہیں. اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ ایسا ایسا ایسا، میں نہیں کہتا وہ جھوٹ ہے. اگر میرے پاس دلیل ہے کہ وہ جھوٹ ہے، یہ شخص نے کہانی بنا دی، تو میں کہہ دوں گا کہ کہانی ہے بھائی، یہ جھوٹ ہے. اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے تو میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے صحیح ہو. آپ مجھے بتاؤ نا کہ مثلا آپ لیوزیانا میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. یا مثلا کوئی شخص کہہ دے 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد دنیا کی حالت یہ ہوگی. میں اگر میرے پاس دلیل ہے، پروف ہے 100% کی یہ غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو میں کہہ دوں گا کہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ میں نے نہیں دیکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نہیں کہتا یہ جھوٹ ہے. تو آپ کا جو اسٹینس ہے نا، آپ کہتے ہیں یہ معجزات، یہ سب جھوٹ ہیں. یہ آپ کی غلط، یہ ریشنل اسٹینس نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ جھوٹ ہے، صرف آپ نے نہیں دیکھا اس لیے کہتا آپ جھوٹ ہے. آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک ہے، انسان کی سمجھ میں بہت ساری چیزیں نہیں آتی. اور ہم ابھی مستقبل میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد ہوں گے، کیا کیا نئی دنیا کی کیا حالت ہو، ابھی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی نا. ابھی ہم تو نہیں، ہمارے لیے تو فینٹیسی ہوگا، کوئی بتایا مستقبل میں یہ ہوگا، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ جھوٹ ہے، کیونکہ یہ ایک ریشنل، ایک غیر معقول، ایک جاہلانہ اسٹینس ہے. اب آپ نے جن چیزوں کو کہہ دیا کہ ایسے مخلوق ہے جس کے ایک بال، ایک کان جو ہے اتنا بڑا ہے کہ کان نیچے رکھ کے سوتا ہے اور کان اوپر، اس میں کون سی ناممکن چیز ہے؟ کون سی ناممکن چیز ہے کہ ایسے مخلوق ہو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو جس کے کان اتنے بڑے ہیں؟ یہ کوئی ناممکن ہے کہ آپ کہتے ہیں فینٹیسی ہے؟ آپ کہتے ہیں پاسبل ہے. مجھے دکھائیں نا. میں آپ کو نہیں دکھا سکتا کہاں ہے، وہ عالم غیب میں ہے. اور جو چیز میں آپ کو جو دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں وہ جھوٹ ہے. اگر میں آپ کو دکھا، پہلے عالم غیب کو بھی مانتے ہیں سر آپ عالم غیب کو بھی مانتے ہیں بھائی. یہ تو دنیا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں وہی ہیں. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ نہیں ہے؟ ہم اس دنیا کی بات کریں نا، بک تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ نا. اب میں آپ سنتا ہوں، دلیل دے دو. جو مجھے نظر نہیں آتا وہ جھوٹ ہے، نہیں ہے. ہاں جی سر. ہاں بتاؤ جی. جو ہمیں دیکھیں، جو ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے، جس کے اوپر ہم ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ہے. اور ہے بہت ساری چیزیں جو ایکسپلور نہیں ہوئی، مگر میرا دین تو مکمل جو ہو گیا. ایکسپلور نہیں ہوئی وہ نہیں ہے. بات یہی ہے، جو ایکسپلور نہیں وہ نہیں ہے. نہیں، جو نئی ایکسپلور ہوئی ہیں ان پہ ابھی ریسرچ چل رہی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو زمین کے اندر ہیں اور ابھی عرض یہی ہے کہ دیکھیں، جو ایکسپلور نہیں ہوئی، جو ڈسکور نہیں ہوئی، جن کو ہم نے نہیں دیکھا وہ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے.
یہ تو کوئی نہیں, یہ تو بیوقوفوں کا جو کہے گا نا, یہ آپ کی سٹینس ہے. سمندروں میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ہاں جی, سمندر میں بھی بہت ساری چیزیں ہوں گے, ہم نے نہیں دیکھا بھائی, ہم تو نہیں کہہ سکتے وہ نہیں ہے. اسی طرح ایک دنیا میں ایسی چیزیں ہوں جو ہمارے سینسز ان کو نہیں دیکھتی, آنکھ سے ہم نظر نہیں آتی, کان سے نظر نہیں آتا, ہمارے سینسز ان کا جو وجود ہے, ڈائمنشن ہے, وہ ہم ڈسکور نہیں کر سکتے. یہ ناممکن ہے. جو آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ عالم غیب پہ آپ یقین رکھتے ہیں, کیا ہوا جی, ٹھیک ہے نا بھائی. تو میں نے ہمیشہ عرض کیا کہ جو بھائی صاحب ایتھیزم جو ہے نا, یہ عقل کو گڈ بائی, اس کا پہلا اسٹیپ ہی یہی ہے. پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ عقل کو بائی بائی. دو, ایک ایتھیزم ہے, ایک عمریزم. یہ دونوں, چاہے عمری بننے کے لیے چاہے ایتھیزم بننے کے, عقل ہے تو عمری نہیں ہے بھائی, عمری ہے تو عقل نہیں ہے. اسی طرح ایتھیسٹ حضرات, ٹھیک ہے نا بھائی, عقل وقل نہیں ہے, بس ان کے پاس سوائے یہی کہ دو تین مذاق اڑا دو بھائی, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں بولے جی. اگلا سوال سر, اگلا سوال یہ کہ قیامت تک قرآن پاک کی جو ہے وہ اس کا ذمہ اللہ پاک نے لیا, تو حضرت عثمان غنی نے کیسے قرآن پاک جلا دیا اور اپنی جو ہے وہ اس کو ترتیب دی. آپ کو پتہ ہے یمن سے ایک بندہ آیا تھا اور آ کے حضرت عثمان غنی کو کہا کہ وہ لوگ جو ہے وہ کاروبار میں مسئلہ کر رہے ہیں اور دین سے پھر رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, بہت ساری آیات آپ کو بھی پتہ ہے, جس میں اما عائشہ والی جو بکری والی جو بنایا ہوا ہے بکری کھا وہ بھی ہے. تو یہ مسئلے بتائیں تو جب ہاں بکری کھا گئی, نہیں تو دیکھیں, یہ جو کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے. آپ پڑھے لکھے ہیں نا, سمجھدار, میں آپ سے یہ باتیں میں کر آپ کا سکتا ہوں خادم ہوں, میں آپ کا اگر نوکر کسی سنی سے باتیں کروں گا. ہاں نہیں سر, میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ آپ کی ریسرچ بہت ماشاءاللہ ڈیپ ہے, نہیں یہ بات, مجھے یہ پسند. ہاں جی, یہ بات جو مسلمان کہتا ہے نا, مسلمانوں نے مشہور کیا کہ قرآن کامل ہے, قرآن کامل ہے, اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے. یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, ایک صرف نعرہ ہے جس کا کوئی دلیل ہی نہیں, کوئی دلیل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور بات بالکل آپ کی صحیح ہے. عثمان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ لیا, ابو بکر عمر کو بھی نہیں پتا تھا. ایسی نہ کوئی حدیث ہے, نہ کوئی قرآن کی آیت ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا, بلکہ قرآن احادیث میں بے شمار, بلکہ قرآن کی اپنی آیات میں بے شمار اس بات کے دلائل ملتے ہیں کہ قرآن میں سے کچھ آیات جن کی تعداد کم بھی نہیں, وہ کم ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے کم نہیں ہوئی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری کیا, اس لیے کم ہوئی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام جو قرآن کے محافظ تھے ان کو پیچھے ہٹایا گیا, اور جو لوگ بالکل جو قرآن کو مانتے ہی نہیں تھے, مسلمان بن کر وہ بھائی خلیفہ بن گئے, مولوی بن گئے, مسلمانوں کے پیشوا بن گئے, انہوں نے سب کچھ ضائع کر دیا, سنت بھی ضائع کر دی, دین, عقیدہ, قرآن سب کچھ ضائع کر دیا. تو ابھی جو قرآن ہے مسلمانوں کے پاس, یہ قرآن کا کچھ حصہ ہے, قرآن کا کچھ حصہ, یہ پورا قرآن. بزنس اینڈ منی, تجارت کرنے کے لیے, کیونکہ وہ بزنس مین تھے حضرت عثمان غنی. اچھا ایک اور چیز کا کوڈ دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے, جو ہے وہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے گا. چلیں شکر ہے قرآن پاک کا آپ نے تصدیق کر دی. کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اگر میں جہاں پہ غلط ہوں گا سر, آپ کی دین کی ریسرچ میں سے زیادہ ہے, میں نے اس لیے کہا تھا آپ سے میں سیکھنے آیا ہوں, اگر اس میں میری ریسرچ تھوڑی غلط ہے تو مجھے صرف میں تصدیق کروانا چاہتا ہوں آپ سے. جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, قرآن پاک سے کہیں سے ثابت نہیں ہے, اس میں ٹکڑے آئے ہیں, ٹھیک ہے, ٹکڑے آئے ہیں. لا الہ ایک جگہ پہ آیا ہے, اور یہ ہاں جی یہ کلمہ جو ہے وہ لیا گیا ہے ایکچولی توریت سے لیا گیا, کیونکہ پروفٹ جو تھے وہ توریت کی بہت زیادہ مطالعہ کرتے تھے, مگر آج کے مسلمان کو اگر توریت کا مطالعہ کرو تو اس کے پیٹ میں مروڑ پھٹ جاتے ہیں, اس کو درد ہونے لگتا ہے. تو خیر مجھے اس سے فرق نہیں ہے کسی کے درد پھڑے یا جو بھی ہو. خیر جو ہم نے کلمہ لیا, وہ ہمارا جو کلمہ ہے وہ خلاف خلفاء راشدین کے بھی بہت بعد آیا. مروان بن حاکم جو ہے وہ دمشق کے جو ہے وہ لیڈر تھے, اس کے بعد جو ہے عبداللہ ابن زبیر سن آف اسما, ٹھیک ہے جی, سن آف اسما جو تھے, انہوں نے جو ہے فائٹ کرنے کے لیے ان سے عبد المالک نے جو ہے وہ جو ہے ان سے فائٹ کی, مگر ان کا جو عبداللہ ابن زبیر کا جو سلوگن تھا, یعنی نعرہ تھا ان کے جو جھنڈے پہ لکھا ہوا تھا, وہ تھا محمد رسول اللہ. مگر ان کو ہلاک کرتے ہیں جی عبد المالک, ٹھیک ہے جی. عبد المالک جب ان کو ہلاک کرتے ہیں تو جب ان کو مکہ میں جو ہے وہ ریاست اپنی قائم کرنی ہوتی ہے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ محمد رسول اللہ کا جو نعرہ ہے نا وہ بہت زیادہ بلند ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ان کا جو پہلا جو سلوگن تھا لا الہ الا اللہ, تو انہوں نے اپنے جھنڈے کو کمپلیٹ کیا اور اپنا سلوگن ایک نعرہ یعنی لگایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ تقریباً 60 سے 70 سال کے بعد یہ جو ہے وہ کلمہ شروع ہوا. اس سے پہلے جو ہے وہ کلمہ شہادت اور بیعت لی جاتی تھی. if I am not wrong تو پلیز سر. دیکھیں مجھے جماعت عمریہ کا اس مسئلے پہ میں نے ریسرچ نہیں کیا کہ اہل سنت کے ہاں اس کے روایات کیا ہیں, لیکن شیعہ احادیث میں تو یہ تو بہت ثابت ہے کہ مکے کے زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی ہوتا تھا کہ مسلمان بننے کے لیے, ایمان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی وحدانیت, لا الہ الا اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, اور اہل بیت طاہرین 12 اماموں کی امامت. وہ عربی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے,
تو ان کی امامت کی شہادت دینا ضروری ہوتا تھا. تو مجھے نہیں معلوم جماعت عمریہ پہلے کے سے ہی ہاں ہو مطلب وہ سکتا. بھی پیدا جماعت عمریہ کے ہاں دیکھیں بھائی، ابھی دیکھیں وضو کی کوئی حدیث نہیں ہے ان کے پاس، نماز کی احادیث بہت کم ہے، اذان کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں ان کے پاس کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیں حالانکہ اذان جو ہے روزانہ دیتے تھے، سب کو پتہ ہے اذان ہوتا تھا، احادیث ان کے پاس نہیں ہے، وضو کی نہیں ہے. تو ان کے مذہب میں اگر آپ نقائص کو دیکھیں نا، اگر شہادتین پہ اگر ان کے پاس کوئی حدیث نہ ہو اب میں نے اس مسئلے پہ ریسرچ نہیں کیا، اگر ان کے پاس کوئی حدیث نہ ہو، آپ کہتے ہیں یہ بعد میں 100 سال کے بعد مروان کے 80 سال کے بعد پہ شروع ہوا، تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا مذہب یہ ہے، ان کی مذہب کی بنیاد ایک سیاسی وجوہات کی، سیاسی مصالح پر، خلفاء کی سیاست کی بنیاد پہ پڑی ہے، تو ان کو توحید اور رسالت سے اتنے غرض نہیں ہے، تو مجھے تعجب نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ہاں یہ دیکھیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب مکے میں پیدا ہوئی تھیں تو انہوں نے سب سے پہلے شہادت جو دیا تھا اپنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا انہوں نے شہادت دیا تھا. اور ان کی ولادت جو ہے بعثت کے 4-5 سال کے بعد ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے. جی مزید کوئی سوال کریں اور جان بھائی. آخری سوال ہے شاید، ہاں جی آخری سوال ہے، اس کے بعد ایک اور سوال کروں گا پھر بس ہے. ایک تو بخاری شریف پہ جو ہے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو مجھے جو ہے ان کی بہت ساری حدیثیں، بہت ساری ایسی حدیثیں لگی جو کہ عقلوں کو بالکل جو ہے وہ مطلب برین میں نہیں جاتی. سب سے پہلے تو بخاری شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے 11 سال کی عمر میں انہیں 18,000 حدیثیں یاد تھیں. یار 11 سال کے بچے کو یہ نہیں پتا کہ پراپر جو ہے وہ، اب میں تو کہوں گا تو پھر یہ بہت ضدی لوگ ہیں، تو 11 سال کے بچے کو کیسے 18,000 حدیث یاد ہوگی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے اس میں ایک حدیث ہے کہ جو اللہ پاک جو ہے وہ دوزخ والے جو ہے وہ ٹائم ہوگا اور اس میں نا اور انسان ڈالے گا اور دوزخ کہے گی مجھے اور دو، مجھے اور دو، پھر اللہ اپنی پنڈلی رکھے گا تو دوزخ کہے گی میری بات میری بات. یار یہ بچوں والی بات ہے، یہ حدیث ہے کہ اللہ پاک کسی دوزخ کے اوپر پاؤں رکھیں گے؟ یعنی کہ اللہ تو کن کہیں گے نا تو ہو جائے گا. ظاہری سی بات ہے اگر جو لوگ مسلمان ہیں تو یہ حدیث میری سمجھ سے باہر ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ 5 حدیثیں ایسی ہیں دیکھیں جو کہ ریالٹی بیس نہیں. جماعت عمریہ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے عقل کی تعریف میں کہ عقل اچھی چیز ہے. ان کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ بھائی عقل بھی کوئی چیز ہے، کوئی انسان کو عقل مند ہونا چاہیے، عقل سے استعمال کر، عقل اللہ کی نعمت ہے. بلکہ ان کے پاس بالعکس اس بات پہ احادیث موجود ہیں کہ عقل بری چیز ہے. تو اگر آپ کو ان کے پاس ان کا مذہب خرافات اور غلط باتیں، ان کا مذہب بہت زیادہ ان کے مذہب میں. لیکن ہمارے ہاں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مذہب میں عقل کی تعریف کی روایات بہت زیادہ ہیں، اور یہ کہ مذہب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو، یہ بہت زیادہ. اب اچھا آپ نے ایک اور سوال کیا تھا یہ بخاری کے متعلق اور ان کے محدثین کے متعلق، ان کے کہ یہ کیسے شراب پیتے تھے اور کیسے یہ جھوٹے لوگ تھے. اور یہ خود بخاری جو ہے اس نے اپنی کتاب چرائی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کی اپنی کتاب نہیں ہے. بخاری کا ایک ٹیچر تھا علی ابن المدینی، علی ابن المدینی تھا. یہ صحیح جو بخاری کہتا ہے نا، یہ محمد ابن اسماعیل بخاری اس کا ٹیچر تھا. اس نے کتاب لکھا تھا، اس نے اس کے نظر میں جو صحیح حدیث تھی اس کو اس نے الگ کیا تھا، اور وہ کسی کو دیتا نہیں تھا وہ کاپی. تو یہ بخاری جو تھا اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ میں کتاب کسی طرح سے حاصل کروں. تو علی ابن المدینی کبھی ایک دفعہ اس کو جانا ہوا شہر سے باہر، تو یہ اس کا شاگرد تھا، اس کے گھر گیا، اس کے بیٹے کو کچھ ہدیہ وغیرہ دے کے کہ والد صاحب کی کتاب مجھے دے دو میں واپس کر دوں گا. تو اس سے لے کے فوراً شہر سے بھاگ گیا، بھاگ گیا، نکل گیا. اور وہ علی ابن المدینی آیا گھر تو اس کو کتاب، اس پرانے زمانے میں پرنٹر وغیرہ تو تھی نہیں تھا نا کہ دوسری کاپی اس کے پاس ہو. تو وہ بیچارہ بہت پریشان ہوگا، بیمار ہے، اسی بیماری میں مر گیا کیونکہ اس کے شاگرد نے کتاب تو یہ تو پھر یہ ادھر گیا تھا نا، یہاں سے عراق میں تھا، یہ حجاز میں، یہاں سے بھاگ گیا تھا، پھر گیا تھا ایران نیشابور میں جب گیا تھا تو اس کے اپنے استاد، اس کو جب عقائد پتہ چلے تھے نا اس کے استاد کو، اس کے استاد نے اس کی تکفیر کی ہے. اور یہ زندگی کے آخر میں ہے، نہ کہ یہ مثلا جوانی میں ایسا ہوا ہے، زندگی کے آخر میں. تو استاد نے اس کو لوگوں کو کہہ دے بھائی یہ کافر ہے، یہ کافر ہے. تو پھر کوئی اس پہ تکتا بھی نہیں تھا، تو یہ بھاگ گیا وہاں سے. پھر گیا یہ بخارا جب گیا تو اس کے استاد نے بخارا کے امیر کو خط لکھا کہ آدمی ادھر آیا ہے، یہ میرا شاگرد ہے، یہ کافر ہے، اس کے عقیدے فاسد ہے. اور اس کے وہ اپنے استاد سے بخاری میں نقل بھی کرتا ہے نا، یعنی یہ اس کا استاد اس کے اپنے نزدیک ثقہ ہے. تو پھر بخارا کے امیر نے بھی اس کو وہاں سے نکال دیا تھا. تو یہ بھاگتا پھر رہا تھا، کسی گاؤں میں گیا تھا، پھر اس کے بعد اس کی وفات ہوئی ہے اسی گاؤں میں. تو یہ بخاری کی جو اپنی تاریخ ہے
اس کے علاوہ اس کے بھی بہت سے فضائع ہیں، بے شرمی کی باتیں ہیں. مسلم بھی اسی طرح، مسلم کی بھی ریکارڈ بہت خراب ہے. تو یہ ان کے کتابوں میں تو یہ باتیں بہت بری پڑی ہیں. ابو حنیفہ ہے نا، ابو حنیفہ، یا سبحان اللہ، یہ خود بخاری کو بھی مانتے، ابو حنیفہ کو مانتے. بخاری خود ابو حنیفہ کی تکفیر کرتا تھا. بخاری خود ابو حنیفہ انہوں نے ڈینائل کی ہیں، بہت ساری باتوں میں ڈینائل کی ہیں. یہ اپنے امام، ایک امام دوسرے امام کو ڈینائل کرتا ہے. اور ایسے آج کل کے لوگ ہیں جنہوں نے پڑھا ہی نہیں اماموں کے بارے میں. ایک کہتا ہے کہ جو ہے وہ امام بن کے یا مسجد میں امامت کرتے ہوئے آپ پیسے نہیں لے سکتے، وہ کمائی حرام ہے. دوسرا امام کہتا ہے حلال ہے. تو ایک میں رفع دین کرتے ہیں، ایک میں نمازیں. یہ مطلب بہت زیادہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ دین کو ڈسٹرب کیا ہے. ایک تو یہ بات ہے. ابو حنیفہ کے جو کرتوت ہے نا، جو تاریخ میں آئے، وہ تو بہت ہی شرمناک ہے. یعنی اس کی جتنی مذمت کی ہے بھائی، اتنی مذمت، جو مجھے تعجب ہے، یہ حنفی لوگ کیسے ان کو شرم نہیں ہے ایسے آدمی کی وہ تقلید کرتے ہیں. بہرحال اس کی کہانی بہت لمبی ہے، کتاب ہے تاریخ مدینہ السلام. پڑھیں گے سر، آپ کی وجہ سے، ہماری وجہ سے بچے پڑھنا شروع کریں گے سر. ہمیں یہ بالکل اچھی ایک اچھا، میں آپ کے ایک اور سوال رہ گیا آپ کا، کہ آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی حالت، مسلمان بڑے ذلیل ہو رہے ہیں. دیکھیں، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے. لیکن یہ دیکھیں، یہ مسلمان بھی تو مسلمان نام کا ہے نا. جو اسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا تھا اس کو تو کوئی مانتا نہیں ہے. یہ مسلمان صرف یہ ایسے انہوں نے اپنا اسلام بنا دیا بھائی. جو بھی خلیفہ آیا، جو بھی مولوی آیا، امام آیا، اس نے اسلام میں کچھ اضافے کیے، کچھ کم کیے. اتنے خود پیغمبر نے فرمایا کہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. تو یہ انہوں نے ذلیل تو ہونا ہی ہے نا، ذلیل تو ہونا ہے. یہ تو عورت والا ایک آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں، ایک آخری چیز عورت والا پوچھنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے جو مولوی صاحب ہیں نا، خاص طور پہ وہ نا عورت کے بارے میں بڑی واقعہ سنا کے روتے ہیں کہ چھوٹی بچی کو اسلام سے پہلے دفن کر دیا جاتا تھا. بٹ کہ عرب تو بڑی اسٹیبلش جو ہے وہ وہاں پہ قوم، ایون کہ حضرت ختیجہ کے بارے میں اگر پڑھیں تو شی واز اے بزنس وومن. جب انہوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی، سب نہیں کرتے تھے، کچھ لوگ کرتے تھے، اس کو آپ نہیں مانتے کچھ لوگ کرتے اس سے پہلے کہ عورتوں کو، کچھ لوگ غربت کی وجہ سے اور شرم کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے، کہ ہماری بیٹی بڑی ہوگی تو یہ وہ عرب جنگ کرتے تھے نا ایک دوسروں سے، تو وہ ایک دوسروں کی بیٹیوں کو، عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے. ٹھیک ہے نا سر. ایز اے عالم دین، اب آپ جو پاکستان میں سچویشن چل رہی ہے، آئے دن لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کی مین وجہ سٹریم یہ ہے کہ مولویوں نے پراپر دین نہیں. ذرا ایز اے اسکالر آپ پلیز اس چیز کو ڈینائی وہ تھوڑا ڈیفائن کر دیں کہ آج کل جو بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے یہ کیا؟ یہ تو اتنا زیادہ تو نہیں ہے نا، کبھی کبھار ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے ہر سال 2-3 واقعات ایسے پیش آتے ہیں. تو یہ بہت غلط کام ہے. یہ بہت، جو بھی کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم. من قتل نفسا بلے، یا آیا میں بھول گیا. تو جو بھی بلے اس کی آیا یہ ہے، میں آپ کو سنا دوں آیا مبارکہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. جو بھی کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے. تو کسی کو حق نہیں ہے کسی کو قتل کا. اگر کوئی بچی غلط کام کرتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کو نصیحت کرنی چاہیے، اس کو سزا دے، تعدیب کرو، ادب دے دو، لیکن قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے. اب حدود جو ہیں، حدود ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں. حدود، اب میں نے دیکھا بھی کوئی چوری کر رہا ہے تو یہ میرے جائز نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ میں کاٹ دوں. یہ تو امام علیہ السلام کا کام ہے، امام معصوم کا کام ہے. اگر اس کے سامنے ثابت ہو جائے تو پھر وہ ہاتھ کاٹے گا نا. یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو آپ نے دیکھا کہ کہیں زنا ہو رہا ہے تو فوراً آپ سنسار کر دو. یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے نا پورے عالم اسلام میں، کم خلافت بنا رہے ہیں، اور ہم جو ہے یہ اسلامی احکام جاری کریں گے، جو زنا کرے گا اس کو سنسار کریں گے، جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹیں گے. یہ سب فراڈ ہے، یہ کسی کو حق نہیں ہے. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء کا کام ہے، ان کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. اوکے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. مزید کوئی حکم جان بھائی؟ سر تھینک یو سر. سر بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ہاں جی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور مجھے لگتا ہے جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو بہت سیکھنے کے لیے ملا ہوگا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. میں آپ کا خادم. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف